اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، غیر شیعہ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور وآلہ کا لفظ کھا جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تاکید کی ہے، خود انہی کی کتب سے ملاحظہ کیجئے۔ غیر شیعہ کے مفتی اعظم قسطنطنیہ جو حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور نام ان کا سلیمان قندوزی تھا، نے اپنی کتاب ینابیع المودت جلد 1 صفحہ نمبر 16 میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ادھورا درود نہ بھیجا کرو۔ تو لوگوں نے عرض کیا، وہ ادھورا درود کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو اللہم صلی علی محمد اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ آل کو چھوڑ جاتے ہو، تو یہ ادھورا درود ہے۔ پھر نبی نے فرمایا بلکہ یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور سامعین، انہوں نے جواہر الاقدین اور سوائق محرقہ کا حوالہ دیا ہے۔ سامعین، مذکورہ کتاب ینابیع المودت میں جس کتاب سوائق محرقہ کا حوالہ دیا گیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 495 میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر صلوات بطرہ نہ بھیجا کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، صلوات بطرہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہتے ہو اللہم صلی علی محمد اور رک جاتے ہو، بلکہ تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور سامعین، اسی کتاب سوائق محرقہ صفحہ نمبر 494 میں لکھا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سامعین، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے مومنو، تم بھی ان پر درود اور اچھی طرح سلام بھیجو۔ تو پھر لکھا ہے کہ کعب بن اجرہ سے صحیح روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیسے کرنا چاہیے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کیسے بھیجا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو لکھا ہے کہ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس آیت میں صلوات کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور بقیہ آل کے لیے ہے۔ اگر یہ مفہوم مراد نہ ہوتا تو وہ اہل بیت اور آپ کی آل پر صلوات کے بارے میں نزول آیت کے بعد دریافت نہ کرتے اور نہ انہیں ایسا جواب ملتا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ جب انہیں جواب دیا گیا تو پتہ چلا کہ جو احکام دیے گئے ہیں ان میں ان پر صلوات پڑھنے کا مقصد آپ کی تعظیم کرنا ہے۔ اور سامعین، غیر شیعہ کتاب شہادت نواسہ سید الابرار و مناقب آل نبی المختار صفحہ 116 میں لکھا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی علیہ السلام پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اور سامعین، اس کے نیچے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سید الانام سرکار دو جہان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود و سلام پڑھیں؟ چنانچہ حضرت کعب اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ ہم آپ پر درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہو اے اللہ درود بھیج محمد پر اور آپ کی آل پر جیسا کہ تو نے درود بھیجا ابراہیم اور اس کی آل پر، بے شک تو بہت خوبیوں والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجو۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو حاضرین نے عرض کیا کہ کٹا ہوا درود کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف یہ کہنا اللہم صلی علی محمد، بلکہ یوں کہا کرو
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, यानी आल का नाम लिए बगैर पढ़ना कटा हुआ दरूद है और आल के साथ पढ़ना पूरा दरूद है। तो सामीन, अहले बैत के दुश्मनों ने फ़ज़ाइल अहले बैत छुपाने के लिए जो एक खुद साख्ता इल्मुर रजाल वज़ा किया है, उसमें तो ये लिखा है कि मज़कूरा हदीस ज़ईफ़ है। तो मेरा इन नाआक़बत अंदेशों से सवाल है कि क्या दरूद इब्राहीमी में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर दरूद नहीं? क्या इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पर दरूद की तशबीह नहीं दी गई? अगर आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद इब्राहीमी में दरूद मौजूद है तो उस रवायत को भी ज़ईफ़ कहकर दिखाओ। आपकी सहा सित्ता में लिखा हुआ दरूद है, इनकार कर सकते हैं आप इसका? गैर शिया हज़रात के इमाम शाफ़ी कहते हैं कि ए अहले बैत रसूल, आपकी मोहब्बत अल्लाह की जानिब से वाजिब हुई है जो कुरान में नाजिल हुई है। आपकी अज़मत में यही काफ़ी है कि जो शख्स आप पर दरूद ना भेजे उसकी नमाज नहीं होगी। सामीन, ये रवायत मौसूआ इखलाक जिल्द 1 सफ़ा 270 में लिखी हुई है और यही रवायत तारीख़ अरबल जिल्द 1 सफ़ा 491 में भी लिखी हुई है। यही रवायत इआनतुत तालिबीन अला हल्ल अल्फाज फ़तहुल मुईन जिल्द 1 सफ़ा 181 में भी लिखी हुई है। और सामीन, मुर्शदुज़ ज़वार इला कबूरिल अबरार जिल्द 1 सफ़ा 192 में यह लिखा हुआ है कि ए आले ताहा, यहाँ आले बैत नहीं है, अहले बैत नहीं है, यहाँ है ए आले ताहा। अल्लाह ने कुरान में आपकी मोहब्बत को फ़र्ज़ करार दिया है। आपकी कदर व मंजिलत के लिए यही काफ़ी है कि जो आप पर नमाज में दरूद नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। और सामीन, किताब आदाबुल उलमा वल मुतअल्लिमीन सफ़ा 23 में भी यही लिखा है कि जो अहले बैत पर नमाज में दरूद नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। सामीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इल्मी और तहकीकी वीडियोस देखने और सुनने को मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।